وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صلوات على محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے عبادت اور اخلاص کا حکم دیا ہے کہ انسان عبادت کرے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. گفتگو پہنچی کہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ ہادی بھیجے گا، وہ رہبر بھیجے گا، وہ ائمہ کا انتخاب کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین کی طرف بھیجا تو جناب آدم کو فرشتوں سے زیادہ فضیلت بخشی اور فرشتے کو درمیان جناب آدم کو اللہ نے اختیار کیا کہ آدم خلیفہ بنے گا. آدم خلیفہ اس لیے بنے گا کہ اللہ نے کہا میں نے انتخاب کیا ہے، اور جو میرا انتخاب ہے وہ فضیلت کے عنوان سے ہوگا، وہ افضلیت کے عنوان سے ہوگا، وہ ایک وقار رہے گا، ایک عظمت رہے گا، ایک ایسی صفت رہے گی جو اس خلیفہ میں رہے گی، کسی اور دوسرے میں نہ ہوگی. تو گویا علم جناب آدم کے پاس زیادہ تھا، جناب آدم کے پاس علم زیادہ تھا فرشتوں کے مقابل. تو اللہ نے جناب آدم کو فرشتوں کے مقابل جناب آدم کو خلیفہ منتخب کر لیا. لیکن غور فرمائیں کہ اللہ جب انتخاب خلیفہ کرتا ہے تو اس کے انتخاب میں، اور جب مسلمان انتخاب کرتا ہے تو اس کے انتخاب میں بڑا فرق ہے. اللہ جسے انتخاب کرے گا اس کی عظمت بیان کرے گا، اس کی عزت کروائے گا، اس کا وقار بیان کرے گا. مگر جسے مسلمان خلیفہ بنا کر منبر پر بیٹھا لے گا وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر منبر سے نیچے اترے گا. اور تاریخ میں شواہدات موجود ہیں جہاں پر بیٹھنے والے مسند رسول پر بیٹھے رہے مگر جب سوال کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. آنے والے نے سوال کیا تو یہ سوال بھی نہ دے سکے اور نہ رسول کی امانت واپس کر سکے. یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس یہ ساری چیزیں فیڈ بیک موجود ہوتا ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں. اتنا الحمدللہ مجلسوں کا یہ کرم رہا ہے، یہ برکت رہی ہے کہ جب ہم نے کہا کہ سوال کیا گیا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو آپ کے ذہن میں وہ سارے واقعات آ گئے جب خلیفہ وقت سے سوال کیا گیا جواب نہ دے سکے. جب ہم نے کہا کہ ان کے پاس یہودی آ کر اپنی امانت واپس چاہتا ہے تو سارے پہ سب کے ذہن میں آ گیا کہ ایک واقعہ گزرا ہے جہاں پر ایک یہودی آیا، اس نے طلب کیا کہ میری امانت رسول کے پاس رکھی ہے. تو امیر المومنین نے اس امانت کو واپس کیا. خلیفہ وقت اس امانت کو واپس نہیں کر سکا. تو بہرحال گفتگو یہ ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے گا اس کا وقار بھی اللہ کرے گا، اس کی عظمت بھی بیان کرے گا، اسے عزت بھی دے گا. لیکن جسے مسلمان بنائیں گے وہ منبر پر تو جائے گا ضرور مگر رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. ہم نے قرآنی عنوان سے دیکھا ہے کہ جسے اللہ نے خلیفہ بنایا سب سے پہلے خلیفہ کا نام روئے زمین پر جناب آدم ہے، انطلاق ہدایت کا نام جناب آدم ہے. جب اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا اور اپنی روح پھونکی تو احترام جناب آدم میں اللہ نے یہ کہا کہ جیسے میں آدم کے روح میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو ملائکہ کا جناب آدم کا سجدہ کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کے خلیفے کا احترام ہو، اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کے ہادی کا احترام ہو. اور اللہ نے اول خلیفہ کے وقت
جناب آدم کا سجدہ کروا کر دنیا کو بتایا کہ تمہارا خلیفہ اتنا محترم ہوگا، اتنا باعظمت ہوگا کہ اس کا سجدہ ہمارے فرشتہ کریں گے، ہمارے ملائکہ کریں گے۔ لیکن جہاں ذرا غور فرمائیں کہ جب جناب آدم کے پتلے کو اللہ نے تیار کیا اور اس میں اپنی روح ڈالی تو کہا سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک، تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا میں آدم سے افضل ہوں لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ طے تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں، جو خلیفہ کا احترام نہیں کرے گا، جو خلیفہ کو نہیں مانے گا، اللہ اسے احمق بھی بنا دیتا ہے۔ شیطان پلٹ کے کہہ سکتا تھا، ابلیس پلٹ کے کہہ سکتا تھا اے میرے پروردگار تو نے ملائکہ کو حکم دیا تھا، میں ملائکہ میں نہیں ہوں، لہٰذا مجھ پر یہ حکم آتا ہی نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ شیطان کو ابلیس کو یہ غرہ ہو گیا تھا چونکہ میں عبادت کرتا ہوں تو میرا مقام بلند ہو گیا، لہٰذا انسان کو اپنی عبادت پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عبادت انسان کر لے، نمازیں پڑھ لے تو سمجھ لے میں ملائکہ ہو گیا، سمجھ لے میں فرشتہ ہو گیا۔ شیطان اتنے سال عبادت کرنے کے بعد فرشتہ نہیں بن سکتا ہے تو ہمارا چند نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگے اور دوسرے کو ہم گناہگار سمجھنے لگے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کہا کہ سب فرشتے سجدے میں چلے جائیں گے، جو بھی رہے گا سب کو سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے سجدہ نہ کرنے والوں کو سزا دی، مردود بارگاہ کر دیا، مگر جن لوگوں نے سجدہ کیا انہوں نے آدم کا سجدہ کیا۔ آدم جو تھے وہ ایک مٹی کا پتلا تھے، ایک مٹی کا پتلا تھے، بس اللہ کی روح تھی تو آدم کو محترم بنا دیا، مگر آدم کا سجدہ ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ آدم کا سجدہ ہوا، مگر آدم جو تھے وہ اپنی حیثیت کے ساتھ تھے۔ آدم کا ہاتھ تھا، آدم کا چہرہ آدم کا چہرہ تھا، آدم کی زبان آدم کی زبان تھی، آدم کا پیر آدم کا پیر تھا، آدم کی آنکھ آدم کی آنکھ تھی، لیکن چونکہ اللہ کی روح ان کے اندر تھی تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ اے خدا، جب آدم کا چہرہ آدم کا تھا، آدم کی زبان آدم کی تھی، آدم کا ہاتھ آدم کا تھا، آدم کا چہرہ آدم کا تھا، جب تو نے فرشتے کو حکم دے دیا کہ آدم کا سجدہ کر لے، اس کے لیے کیا انعام رکھے گا جس کے لیے تو خود کہے گا علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے لیے آخر اللہ کیا کرے گا؟ انطلاق ہدایت کے وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں چلے جاؤ، مگر یہ ہدایت اپنے بان عروج پر رہے گی، یہ خلافت اپنے عروج پر رہے گی، خلافت سے ہو کر کے امامت سے ہو کر جب یہ ولایت اپنے قمت کمال پر ہوگی، جس کا نام امیر المومنین ہوگا، اس کے لیے خدا کیا کرے گا؟ جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جس کی لسان اللہ تھی، جس کی آنکھیں عین اللہ تھی، تو اللہ نے کہا اگر علی کے سامنے ہم فرشتوں کو جھکا دیں گے تو آدم اور علی برابر ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا آدم اور علی میں برابری ہو، لہٰذا یاد رکھنا ہم نے فرشتہ کو حکم دیا تھا آدم کا سجدہ کرنا، میں پوری انسانیت کو حکم دے گا تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک تم علی کے زچہ خانے کی طرف سجدہ نہ کر لو۔ لہذا انسان اگر چاہتا ہے اس کا محترم خلیفہ بنے، انسان چاہتا ہے اس کا محترم ہادی بنے، انسان چاہتا ہے اس کا محترم رہبر بنے، جس کا احترام فرشتے بھی کریں، جس کا احترام انسانیت کرے، جس کا احترام جانور کرے، جس کا احترام چرند کرے، جس کا احترام پرند کرے، اسے چاہیے کہ وہ تأمل کرے اور قرآنی اعتبار سے جو انتخاب خلیفہ ہے اس انتخاب کو مانے،
اس طریقہ کو مانے، اس رول کو فالو کرے۔ ہم نے جب قرآن مجید پڑھا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے خلیفہ کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے، ائمہ کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ اختیار کریں۔ اختیار کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول کو بھی نہیں ہے۔ رسول کو اعلان کرنے کا حق تھا، اختیار کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے غدیر خم میں رسول نے خلیفہ کا اعلان کیا تھا، اختیار نہیں کیا تھا۔ اور ہمارے پاس جو خلیفہ ہے وہ غدیری خلیفہ ہے، وہ غدیری رہبر ہے، کیونکہ یہاں پر اعلان شدہ ہے رسول کی طرف سے، سقیفہ سے اختیار شدہ نہیں ہے، سقیفہ سے منتخب شدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآنی روح سے دیکھیں گے تو قرآن نے مسلسل تاکید فرمائی ہے کہ جو خلیفہ مانو وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ مانو، اور اس کے لیے صفات بیان کیے ہیں، اس کے لیے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے لیے کچھ قاعدہ ہے، اس کے لیے کچھ قانون ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک فی الارض انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ منتخب کیا ہے۔ یعنی اللہ جناب داؤد کو جب خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اور جب جناب داؤد کی تعریف کرتا ہے کس لیے اللہ نے جناب داؤد کو خلیفہ منتخب کیا تو فرماتا ہے لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلمان کو علم عطا کیا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المسلمین مومنین۔ پھر جب اللہ نے جناب داؤد کو جناب سلیمان کو علم عطا کیا تب جناب سلیمان نے کہا، جناب داؤد نے کہا اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فضیلت بخشی بہت سارے مومنین بندوں میں۔ غور فرمائیے، اللہ نے جناب داؤد کو خلیفہ مقرر کیا، اور خلیفہ بنانے کی شرط یہ رکھی کہ ہم نے تمہیں علم دیا ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن میں کہا کہ اے داؤد اے سلیمان ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہے، تب جناب سلیمان نے کیا کہا؟ الحمدللہ، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت سارے اپنی مخلوقات میں فضیلت بخشی ہے۔ سلیمان کس پیغمبر کا نام ہے؟ سلیمان کس نبی کا نام ہے؟ سلیمان اس نبی کا نام ہے کہ جس نبی کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ نہ ماضی میں کسی کو دیا، نہ مستقبل میں ایسی بادشاہت خدا کسی کو دے گا۔ جب یہ بادشاہت جناب سلیمان کو ملی تو جناب سلیمان نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ صرف دعا کی کہ اے خدا مجھے ایسی حکومت دے کہ کسی کو نہ دیا ہو۔ تو جو اللہ نے جناب سلیمان کو ایسی حکومت دی، مگر مقابل میں جناب سلیمان نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ شکریہ ادا کیا ہے اس وقت جب اللہ نے کہا اے سلیمان ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ پتہ چلا کہ سلیمان جانتے تھے حکومت اور چیز ہوتی ہے، علم اور ہے۔ اگر حکومت رہے علم نہ رہے، ریاست رہے علم نہ رہے، سیاست رہے علم نہ رہے، شہرت رہے علم نہ رہے، طاقت رہے علم نہ رہے، قوت رہے علم نہ رہے، تو یہ سب بیکار ہے، یہ سب کا خسارہ ہے۔ لیکن اگر علم رہے اس کے ساتھ حکومت رہے، علم رہے اس کے ساتھ شہرت رہے، علم رہے اس کے ساتھ اگر طاقت رہے، تو یہ علم اور یہ طاقت یہ حکومت بھی اللہ کے نظر اللہ کے نزدیک مقبول و مفضول ہے۔ توجہ فرمائیے کہ جناب آدم کے بعد جناب داؤد کا تذکرہ اللہ نے کیا تو کہا کہ میں نے آپ کو علم دیا، اور اللہ نے جناب داؤد کو جناب سلیمان نبی اللہ کو علم کے بدولت خلیفہ منتخب کر لیا۔ اب جیسے اللہ نے حکم دیا اے داؤد اعلان کر دو کہ تمہارا بیٹا سلیمان خلیفہ بننے والا ہے، اعلان کر دیجئے، تو جناب داؤد نے اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے کہ میرا بیٹا سلیمان
آج سے ہمارا خلیفہ ہے، آج سے نبی ہے، آج سے تمہاری رہبری کرے گا، آج سے تمہاری ہدایت کرے گا۔ اس وقت جناب سلیمان کی عمر بہت کم تھی، کم سنی تھی جناب سلیمان کی عمر مبارک، بہت کم سن تھے۔ جب یہ اعلان جناب داؤد نے کیا تو کوہرام مچ گیا، چیمی گوئیاں ہونے لگی، یہ داؤد نے کیا کر دیا، اس چھوٹے سے بچے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اس وقت کے تمام بزرگان جو عابد تھے، زاہد تھے، حکومت والے تھے، اقتدار والے تھے، پیسے والے تھے، سب جناب داؤد کے دروازے پر آ گئے۔ یعنی یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیسا اعلان کر دیا؟ ہم بزرگوں میں سے دیکھ لیتے، ہم عابدوں میں سے دیکھ لیتے، ہم حکومت اور اقتدار والوں میں دیکھ لیتے، ہم میں سے کسی کو آپ منتخب کر لیتے، ہم آپ کے بعد اس سلسلہ ہدایت کے کاروان کو آگے بڑھا دیتے، ہم میں سے آپ اختیار کر لیتے۔ تو جناب داؤد نے کہا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، میرا کام ہے صرف اعلان کرنا، اللہ نے منتخب کیا ہے سلیمان کو۔ جب اعتراض ہوا تو جناب داؤد نبی اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارا، تیرے حکم کے اعتبار سے میں نے اعلان کر دیا، مگر قوم سلیمان کو نبی اور امام اور ہادی ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تب اللہ نے کہا، اے نبی اللہ، اے داؤد، تم اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ، اور جن کو یہ شوق ہے کہ وہ ہادی بنے، وہ نبی بنے، وہ تمہارا جانشین بنے، ان سب کو بلاؤ۔ جناب داؤد نے اعلان فرما دیا کہ جس کو شوق ہے اور نومینیشن کرنے کا شوق ہے تو وہ آ جائے۔ سب جناب داؤد کے پاس آ گئے، جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے تھے کہ ہم ہدایت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے تھے کہ ہم جانشین داؤد نبی اللہ بن سکتے ہیں، تو وہ سب جناب داؤد کے پاس جمع ہو گئے۔ اب جناب داؤد نے کہا کہ آپ لوگوں کو شوق ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو نامزد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جانشین ہوں گے، ہمارے بعد خلیفہ ہوں گے، ہمارے بعد اس قوم کی رہبری کریں گے۔ سب نے کہا یا نبی اللہ، ہمارے اندر اتنی استعداد ہے، اتنی قابلیت ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ان سے اچھی رہبری کر سکتے ہیں، ان سے اچھی ہدایت کر سکتے ہیں۔ تو نبی جناب داؤد نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگ ایک عصا لاؤ، ایک لکڑی لاؤ، سوکھی ہوئی لکڑی لاؤ۔ کہ اس کا کیا کریں گے نبی اللہ؟ کہنے لگے آج رات سب کوئی ایک سوکھی ہوئی لکڑی لائے گا اپنے ہاتھ میں، جس کو یہ غرہ ہے کہ ہم جانشین پیغمبر بن سکتے ہیں، سوکھی لکڑیاں لے کر آئے گا۔ سب سوکھی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے، عصا جسے کہتے ہیں، ڈنڈا۔ جناب داؤد نے جناب سلیمان سے بھی کہا کہ تم بھی ایک عصا لانا، ایک سوکھی ہوئی لکڑی لانا۔ جب جناب داؤد کے حکم کے اعتبار سے سب لوگ معذرت اللہ صلوات اللہ محمد وعلی بہرحال شام میں سارے لوگ ایک ایک لکڑی لے کر جناب داؤد کے سامنے آ گئے۔ یا نبی اللہ، ہم اپنا دعویٰ لے کر آئے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دیجئے، ہمیں جانشین بنا دیجئے۔ جناب داؤد نے کہا کہ ہر لکڑی میں ہر آدمی اپنا نام لکھ دے، ایک پرچہ داغے، اس پہ اپنا نام لکھ دے، فلاں مقام پر جا کر کے اس صحرا میں اپنی لکڑی گاڑ دے گا۔ ایک جگہ پر معین فرمایا جناب داؤد نے کہ ہر آدمی اپنی لکڑی پر اپنا نام لکھے اور اس لکڑی کو جا کر وہاں گاڑ دے گا۔ صبح میں جس عصا پر، جس لکڑی پر پتے اگائیں گے، پھل رہیں گے، وہ ہماری طرف سے خلیفہ منتخب ہو جائے گا۔ مفہوم؟ یعنی کہ رات میں ہر آدمی ایک ایک لکڑی پر اپنا نام لکھے گا اور صحرا میں جا کر کے زمین میں گاڑ دے گا۔ دوسرے دن جس لکڑی میں پتیاں آ جائیں گی، جس لکڑی میں پھل آ جائیں گے،
وہ ہمارا خلیفہ ہو جائے گا۔ سب نے یہ اتفاق کیا ٹھیک نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس طریقے اختیار جانشین پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کریں گے۔ کہ اب پھر کسی کو اعتراض نہیں رہے گا۔ جب سب کا اتفاق ہو گیا تو جناب داؤد نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ لوگ۔ سب نے جا کر ایک صحرا میں اپنے اپنی لکڑیوں کو گاڑ دیا اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ عجیب فلسفہ اسلام کا، جتنے بھی دعوے داران خلیفہ ہیں اور دعوے داران جانشین رسول ان کو رات بھر انتظار کروایا ہے، چاہے داؤد نبی اللہ کا زمانہ رہا ہو چاہے محمد مصطفیٰ کا زمانہ رہا ہو۔ بہرحال سب نے جا کر کے صحرا میں اپنی لکڑیاں گاڑ دی، سب انتظار کرنے لگے اب صبح ہوگی تو ہمارے لکڑی میں پھل نمودار ہوگا، پتیاں نمودار ہوں گی تو ہم خلیفہ بن جائیں گے۔ اب جب صبح ہوئی سب سے پہلے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اتاولا ہوتا ہے سب سے پہلے وہی جاتا ہے۔ سب سے پہلے جن لوگ دعویدار تھے دوڑ دوڑ کے صحرا میں جانے لگے۔ جناب سلیمان پورے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر پر ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں۔ جناب داؤد نبی اللہ نے کہا کہ ہم کو تو جانا ہی پڑے گا تاکہ معلوم ہو کہ کون میرا خلیفہ ہے، کون میرا جانشین ہے۔ اللہ قرآن کی یہ تفسیر ہے، قرآن کے سارے واقعات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی سارے دعوے داران خلافت داؤد علیہ السلام اس صحرا میں پہنچے تو دیکھا سب کی لکڑیاں سوکھی ہیں، جس کے تس ہیں، ہمارے ہندی میں کہتے ہیں جیسی کی تیسی تھی، کسی میں ایک پتی تک نہیں آئی، مگر جیسے لوگوں نے جناب سلیمان کی اس لکڑی کی طرف دیکھا کہ اس پر پتیاں بھی ہیں اس پر پھل بھی ہیں، تب جناب داؤد نبی اللہ نے اس لکڑی کو نکالا اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ کسی کی لکڑی میں نہ پھل ہے نہ پتی ہے، اگر پھل اور پتی ہے تو وہ سلیمان کے لکڑی میں ہے۔ تو محسوس کر رہے ہیں آپ، یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، ایک عبرت یہ دی ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ کی خلافت کے امیدوار سینوں سال سے نہیں طے ہوں گے بلکہ علم سے طے ہوگا۔ جب داؤد کا بیٹا سلیمان اپنے علم کے بنیاد پر خلیفہ داؤد بن سکتا ہے تو ذوالعشیرہ میں امیر المومنین اب جناب رسول اللہ کے خلیفہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ علی علم کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، علم کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، ورنہ اگر امیر المومنین علم کے اعتبار سے سب سے بلند نہ ہوتے تو جناب رسول اللہ یہ نہ کہتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ قرآنی داستان ہے۔ اس کے بعد پھر دور آگے بڑھتا ہے، جناب طالوت اور جالوت بادشاہ کا دور آتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت اور عمر درازی خلافت کی وجہ نہیں بن سکتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ کمسنی خلافت میں اور جانشینی پیغمبر میں معنی نہیں ہے، یعنی اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں قوت اور طاقت حکومت کے بل پر خلیفہ بنا جا سکتا ہے وہ قرآن سے سیکھے کہ قرآن نے اسے منع فرمایا ہے۔ جالوت کے زمانے میں اس وقت کے نبی نے اعلان کیا کہ ہمارا خلیفہ طالوت ہوں گے، ہمارے جو خلیفہ طالوت ہوں گے۔ جب جناب طالوت کی خلافت کا اور ان کی رہبری کا اعلان فرمایا تو قوم پریشان ہو گئے، یہ بادشاہ پریشان، اس نے ایک لشکر کو بھیجا نبی کے پاس اور کہا کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جیوش ہے، ہمارے پاس آرمی، ہمارے پاس فوج ہے، ہم آپ کے مذہب کی، ہم آپ کے دین کی تطبیق صحیح سے کروائیں گے، ہمیں بنا لیجیے۔ تو جناب طالوت کو جب منتخب کیا گیا تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ یہ میری طرف سے اعلان نہیں ہے بلکہ قرآن کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور طالوت کی جو صفت بیان کی قرآن مجید میں وہ یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، ہم نے طالوت کو علم میں زیادہ رکھا ہے اور قوت میں زیادہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں جو خلافت کے رول بتایا ہے اور خلافت کا حقدار بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ عالم رہے گا اور قوت والا رہے گا، شجاع رہے گا۔ تو جناب طالوت کو جب منتخب کر دیا گیا تو بادشاہ ایک فوج کو تیار کیا، جالوت بادشاہ نے ایک فوج کو تیار کیا، کہا کہ ہم جا کر کے اس وقت کے نبی کو قتل کر دیں گے۔ جیسے یہ خبر اس وقت کے نبی کو پہنچی
تو اس وقت کے نبی نے جناب طالوت کو بلایا، کہا کہ جالوت اب ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے، ہم سے جنگ کرنے والا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو طالوت نے کہا کہ میں شجاع ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دفاع کروں، میں آپ کی طرف سے جنگ لڑوں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت جناب داؤد کے والد محترم جناب ایشیا تھے، ان کو بلایا اس وقت کے نبی نے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب کی اولاد میں سے جو اس وقت ہے ان کی اولاد میں دیکھا جائے گا کہ کون موسیٰ کی زرہ پہن سکتا ہے، کون موسیٰ کا لباس پہن سکتا ہے، جس کے جسم پر موسیٰ کا لباس فٹ آئے گا وہی جا کر طالوت کو قتل کرے گا۔ روایت ملتا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو وہ زرہ پہنائی گئی جناب موسیٰ کی، جناب موسیٰ کے تلوار دی گئی کہ وہ جا کر کے اس وقت کے حاکم سے مقابلہ کرے گا۔ مگر روایت ملتا ہے کہ جناب ایشیا کی بہت ساری اولادیں تھیں، سب سے بڑی اولاد کو بلایا گیا، جناب موسیٰ کا زرہ پہنایا گیا، اس کے بعد والی اولاد کو، لیکن جناب داؤد کی عمر بہت کم تھی، جناب داؤد کی طرف کسی نے متوجہ ہی نہیں کیا۔ جب جناب موسیٰ کی زرہ کسی کو پر نہیں آئی تو طالوت نے کہا کہ آپ سب نے سب پر یہ زرہ چیک کر لیا، کسی پر یہ زرہ فٹ نہیں آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ جناب داؤد موجود ہے تو آپ جناب داؤد کے جسم پر اس زرہ کو ڈالیں، اس تلوار کو دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جسم پر فٹ آئے، جبکہ جناب داؤد اس وقت کم سن تھے۔ بہرحال جناب موسیٰ کی جب زرہ ان کو پہنائی گئی، تلوار دی گئی، تو جناب موسیٰ کا قد بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی جناب داؤد کے جسم پر وہ زرہ آ گئی، تلوار انہوں نے اٹھا لیا۔ تو جو انتخاب خلیفہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تب اللہ اسے عزت دیتا ہے، ورنہ اگر وراثت کے اعتبار سے اگر خلافت ملتی تو جناب عباس بھی آئے تھے، جناب رسول اللہ کے چچا، امیر المومنین رسول اللہ کی خلافت کے بعد، اور جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ کا امامہ تھا، رسول اللہ کا لباس تھا، تو جناب عباس نے کہا اے علی میں چچا ہوں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں رسول کی مسند پر بیٹھوں، میں رسول کی چیزوں کو لوں، میں وارث ہوں۔ تو جناب امیر المومنین نے کہا چچا جان آپ رسول کے امامہ کو پہن لیجئے، آپ رسول کے زرہ کو پہن لیجئے، آپ رسول کے لباس کو پہن لیجئے، اگر اس کے وزن کو آپ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اسے پہن لیجئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس نے کوشش کیا کہ میں رسول اللہ کے امامہ کو پہن لوں، رسول اللہ کے ابا کو پہن لوں، رسول اللہ کی تلوار کو اٹھا لوں، تو جناب عباس کوشش کرتے رہ گئے، مگر نہ جناب عباس کے سر میں رسول اللہ کا امامہ آیا، نہ دوست پہ رسول اللہ کی ردا آئی، نہ رسول اللہ کی قمیص ان کے جسم میں آئی، نہ وہ تلوار وہ اٹھا سکے، نہ رسول کو کے پاس جو گھوڑا تھا، جو سواری تھا، اس پر جب جناب عباس بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس گھوڑے نے جناب عباس کو اپنے اوپر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ جب اس منظر کو جناب ابن عباس نے دیکھ لیا اور دیکھا کسی بھی صورت پر میرے جسم پر رسول اللہ کوئی لباس نہیں آتا ہے، تو اب انہوں کی طرح مخاطب ہوئے، آپ کہنے لگا علی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر اسے دیکھیں اور چیک کریں کہ آیا آپ کے جسم پر یہ آتا ہے کہ نہیں۔ تو جناب مومنین علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے چچا جان یہ میرے اوپر نہیں بلکہ میرے بیٹا حسن پر بھی آئے گا، میرے بیٹا حسین پر بھی آئے گا، جبکہ رسول اللہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام سے قد کے عنوان سے بلند تھے، کیونکہ اس وقت جناب امام حسن علیہ السلام کی عمر کم تھی، اور یہی لباس ہمارے اوپر بھی ویسے ہی آئے گا جیسے رسول اللہ کے اوپر آتا ہے۔ روایت ملتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسن نے رسول اللہ کے امامہ کو پہنا، رسول اللہ کے ابا کو پہنا، رسول اللہ کی قمیص کو پہنا، ان کی تلوار کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد جب امام امیر المومنین علیہ السلام اس لباس کامل کو پہن کر اس گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ساری چیزیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بنی ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ منتخب کرتا ہے جسے خلیفہ، اس پر یہ ساری چیزیں معجزاتی طور پر فٹ آ جاتی ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ لیکن انسان اگر غور کرے تو یہ جانشینی ہوتے ہوئے یہی جانشینی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام رسول کے جانشین ہے، اور امام حسین علیہ السلام
جب رسول کے جانشین کی حیثیت سے کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ اسلام کی حفاظت کی، شریعت کے نفاذ کی کوشش کی، اور اس شریعت کے نفاذ میں، اسلام کے حفاظت میں جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، چاہے خدا نے اسے قربان کر دیا، اسلام نے اس کو قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے پاس اپنے بھائی کے نشانی قاسم تھے، اس قاسم کو بھی امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے جناب قاسم نے مسلسل امام حسین سے گزارش کی، چچا جان مرنے کی اجازت دیجیے، مگر امام حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ روایت میں ملتا ہے جب جناب قاسم اصرار کرتے ہوئے تھک گئے تو روتے ہوئے خیمے کے پیچھے گئے اور گریہ کرنے لگے۔ گریہ کرتے کرتے جناب قاسم غش کے عالم میں چلے گئے۔ اتنے میں جناب قاسم کو یاد آیا کہ آخری وقت میں ہمارے بابا نے ہم کو بلایا تھا اور ایک تعویذ باندھی تھی۔ جناب قاسم کو جیسے ہی یاد آیا کہ بابا نے مرتے وقت کہا تھا بیٹا قاسم جب تم پر بہت برا وقت آئے تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ روایت ملتا ہے جناب قاسم اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے جب اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو دیکھتے اس میں امام حسن کا خط ہے جو امام حسین علیہ السلام کا کے لیے ہے۔ لکھا ہے بیٹا اگر تمہارے چچا پر بہت برا وقت آ جائے تو تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا بلکہ میرے بھائی پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ روایت ملتا ہے جناب قاسم اس خط کو لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے چچا جان آپ مجھے مرنے کی اجازت نہ دے مگر بھیا کی وصیت پر تو عمل کر لے۔ روایت ملتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو جناب قاسم نے خط دیا، خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس میں لکھا تھا اے قاسم میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے جناب قاسم کو مرنے کی اجازت دیا۔ اب جیسے مقتل میں گئے ہیں، مقتل میں علی کی طرح شجاعت کیا، عباس کی طرح شجاعت کیا، مگر روایت بتاتی ہے پسر سعد نے ایک پہلوان کو بھیجا، کہا جا کر کے قاسم کو تم اکیلے قتل کر دو۔ جیسے یہ بات اس پہلوان نے سنا، کہا کہ قاسم چھوٹا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، میری عمر بڑی ہے، قاسم کی عمر چھوٹی ہے، میں قاسم کا کام نہیں تمام کروں گا، میں قاسم کو نہیں قتل کروں گا، میری اولاد میں سے سب سے چھوٹی اولاد جا کر قاسم کو قتل کر دے گی، قاسم کو ذبح کر دے گی، شہید کر دے گی۔ یہ روایت سے ملتا ہے کہ اس ملعون نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اسے فنار کر دیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اسے فنار کر دیا، 7 بیٹوں کو اس ملعون نے بھیجا تھا کہ جناب قاسم سے جنگ کرے اور جناب قاسم کو شہید کر دے، لیکن روایت ملتا ہے جناب قاسم اس قدر بہادر تھے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود بھی جناب قاسم نے ان 7 کو قتل کیا۔ روایت ملتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بہادر اور یہ بزرگ آدمی امام جناب قاسم سے جنگ لگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب فضا کو بلایا اور کہا فضا جا کر فروا سے کہہ دو کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، کیونکہ فروا سے کہے تمہارے بیٹے کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان جا رہا ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پہلوان کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن اللہ اکبر، قاسم علی کے گھرانے کے تھے، قاسم عباس کے پرورش کردہ تھے۔ روایت ملتا ہے ادھر جناب فروا نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا میرے قاسم کی مدد کرنا۔ روایت ملتا ہے قاسم نے تلوار اٹھائے، اس بہادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، حسین نے نعرے تکبیر بلند کر دیا، مگر پسر سعد نے جب یہ حالت دیکھی تو آواز دی اے فوجیوں کہاں ہو اور حسین کے اس بھتیجے کا کام تمام کرو۔ روایت ملتا ہے
جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار مارے۔ ارے فروا کا لال کب تک دھوڑے پر رہتا، زین سے زمین پر تشریف لایا، آواز دی اے چچا میری مدد کو آئیے۔ جیسے حسین خیمے سے مقتل کی طرف دوڑے، تلاتم مچ گیا، فوج ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے فوج دوسرے سم چلے گئے۔ فروا کا لال گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ روایت میں ملتا ہے جب حسین قاسم کے قریب گئے، دیکھا بھتیجا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے جناب قاسم کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اتنی ہنسو تو یہاں سے دیکھا اور کہے بیٹا قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا، اتنا مجبور ہے کہ وہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا رب الحسین نقتل حسین شہ صدر الحسین ظہور الحجہ، یا رب الحسین نقتل حسین شہ صدر الحسین ظہور الحجہ، یا رب الحسین نقتل حسین شہ صدر الحسین ظہور الحجہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو آسا محمد وال محمد کے عظمت طہارت کے عزت و آبرو کے امام حسین کا واسطہ ہمارے گناہ کو بخش دے، والدین گناہ کو بخش دے، ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم پریشان حال پریشان دور کر دے، مقروض قرض کو ادا کر۔ یا اللہ بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کو عوام صالح شمار کریں۔ تقبل من سید علی اللہم صلی ماتنا اللہ